بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں پھر آگے آپ سے بات کرتے ہیں۔ معزز سامعین، اس ویڈیو کو آپ نے تو دیکھ لی۔ بات کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو کس چیز کے حوالے سے ہے اور یہ میں نے آج آپ کے سامنے کیوں پیش کی۔ معزز سامعین، گزشتہ کل پاکستان اور ملک پاکستان کی معروف ادارہ جامعہ عربیہ احسن علوم کراچی میں ایک واقعہ پیش آیا کہ جس میں ایک طالب علم کو کلاس میں سوتے ہوئے پکڑا گیا اور استاد محترم کی طرف سے اس کو سزا سنائی گئی۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیو وائرل ہوئی۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کچھ لوگ وہ سامنے آئے کہ جنہوں نے اس طالب علم کے ساتھ خیرخواہی اور ہمدردی کا اظہار کیا، اور کچھ لوگ وہ نظر آئے جنہوں نے استاد محترم کو غلطی پر ٹھہرایا۔ آج میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے غلط کی یا صحیح کی، لیکن آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں کہ جنہوں نے مدرسے کے خلاف پروپیگنڈا کر دیا اور اسی طرح حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ معزز سامعین، ہمیں سوشل میڈیا کا استعمال ہمارے ہاں ضرورت ہے، ہر شخص اس کو بقدر ضرورت استعمال کرتا ہے، لیکن سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کے بعد ہمیں اس طرح کی لوگوں پر بھی نظر رکھنا چاہیے کہ جو علماء، مدارس دینیہ اور دیندار لوگوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ گزشتہ کل جو واقعہ ہوا اس میں سے وہ لوگ جنہوں نے مفتی صاحب کے خلاف اور مدرسے کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی ناکام کوشش کی، وہ ایک مرتبہ پھر ناکام ہو گئے۔ معزز سامعین، دیکھیے، دشمنان اسلام نے آج کی اس دور میں جو سب سے زیادہ کوشش کی اور دین کو اور علماء اکرام کو اور مدارس دینیہ کو بدنام کرنے کی کوشش میں جو لگے ہوئے ہیں، اس کا اندازہ آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے لگا ہوا ہوگا۔ معزز سامعین، اس وقت ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر ان جیسے لوگوں کے خلاف آواز اٹھانے والے لوگ پھر بہت کم نظر آئے کہ جنہوں نے ان کے خلاف آواز بلند کی اور ان کے خلاف تحریر لکھی یا ان کے خلاف کچھ بولا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اگر دیکھا جائے معاشرے میں کبھی یہ معصومانہ شکل پیش کر کے، معصوم شکل میں آ کر کبھی وہ علماء کو مشورے دینے لگتے ہیں اور کبھی مدارس دینیہ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں صف اول میں نظر آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، اگر دیکھا جائے تو یہ لوگ خود بھی دین سے بیزار ہوتے ہیں اور اس طرح کے لوگوں کے خلاف پھر وہ پروپیگنڈا کرنے میں صف اول میں نظر آتے ہیں۔ گزشتہ دن دیکھا جائے اس واقعے میں جتنی بھی سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کو پھیلانے والے لوگ ہیں، اس میں اکثریت لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر ریسرچ کے، بغیر تحقیق کے اپنی طرف سے ان کے ساتھ ایسے الفاظ استعمال کیے اور ایسے تحریریں ان کے ساتھ لکھی کہ یقین مانیں کہ اس کے الفاظ اور ان تحریروں کو زبان پر لانا مشکل ہو جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس طرح کے لوگوں کے خلاف پھر آواز اٹھانا اور اس طرح کے لوگوں کے خلاف اور ان کی سازشوں کو ناکام بنانا، یہ میری اور آپ کی اولین فریضہ ہے۔ سب سے پہلے ان میں سے وہ لوگ ہیں جو اسی طرح کی کنٹینٹ کے لیے وہ 24 گھنٹے ہمہ وقت تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کی
کنٹینٹ پر گفتگو کرنے اور اسی طرح کے لوگوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں وہ اپنا سب کچھ اپنے لیے وہ غنیمت سمجھتے ہیں۔ تو ہمیں بھی سوشل میڈیا استعمال کرنے میں ان طرح کے لوگوں کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے اور ان کی کوششوں اور ان کی ناکام سازشوں کے خلاف ہمیں پھر کوشش کرنا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب بھی اس طرح کی واقعہ ہوتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اس پر تحقیق کرنا چاہیے، ریسرچ کرنا چاہیے۔ جب وہ ہمارے سامنے حقیقت میں سامنے آ جائے تو پھر ہمیں اس پہ تنقید کرنے اور اپنے رائے دینے کی پھر ہمیں اختیار ہے، ہم پھر وہ دے سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ مدارس اور مدارس دینیہ اور علماء اکرام کے خلاف جو منفی پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی نظر انداز نہیں کرے، ان کو بھی پکڑے۔ یہاں تک کہ دیکھا جائے گزشتہ کل جو واقعہ ہوا اس میں سب سے زیادہ پروپیگنڈا کرنے والے لوگ جو ہیں وہ لبرل طبقے کے لوگ ہیں، جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے، نہ ان کے پاس کوئی مثبت اس پر دلیل تھی اور نہ کوئی اس کے پاس شواہد تھے اور نہ انہوں نے اس پر ریسرچ کی، کچھ بھی نہیں کی، مگر منفی پروپیگنڈا کرنے میں وہ صف اول میں نظر آئے۔ لیکن ہم نے ان کی طرف توجہ نہیں دی اور ہم نے ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا۔ دراصل ہمیں اس طرح کے لوگوں پر خاص نظر کرنا چاہیے۔ دشمنان اسلام آج کل بہت کوشش میں ہے، جس طرح اس سے قبل بھی انہوں نے سازشیں کی ہے، لیکن وہ اپنے سازشوں میں ناکام ہوئے ہیں اور ناکامی کا سامنا ان کو کرنا پڑا ہے۔ تو وہ اسی طرح مستقبل میں اسی طرح کی ناکام کوشش کریں گے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اسی طرح کی لوگوں کو پکڑے۔ سوشل میڈیا پر، خاص کر سوشل میڈیا پر وہ اسی طرح کی کنٹینٹ تیار کرتے ہیں، اسی طرح کی کنٹینٹ کے ذریعے سے پھر معاشرے میں علماء سے اور دیندار طبقے سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح کی لوگوں کو آپ کبھی بھی معاف نہیں کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی دین سے بیزار ہے اور خود بھی دین پر عمل کرنے میں کمزور ہے اور دوسرے لوگوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش میں ہے۔ معزز سامعین، آج کی گفتگو کرنے کا جو مقصد تھا کہ وہ یہ تھا کہ ہمیں ہمیشہ دین کے خلاف پروپیگنڈے کرنے والے، مدارس کے خلاف پروپیگنڈے کرنے والے اور علماء کے خلاف پروپیگنڈے کرنے والے اور دینی جتنی بھی شعبے ہیں ان کے خلاف پروپیگنڈے کرنے والے لوگوں کو ہم دیکھیے کہ وہ کون لوگ ہیں جو ہمارے خلاف پھر پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ الحمدللہ گزشتہ واقعے میں بھی اگر دیکھا جائے استاد محترم کی طرف سے بھی اس طالب علم کو معاف کر دیا اور طالب علم نے بھی کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو مدرسے کے خلاف ہو یا کوئی دوسری ایسی حرکت کہ جو اس طالب علم کے ساتھ زیب نہ دیتا ہو، بلکہ طالب علم نے بھی شرافت کے ساتھ حضرت استاد صاحب سے معافی مانگی۔ ہمیں اپنی صفوں میں اس طرح کی لوگوں پر خاص نظر کرنا چاہیے جو ہمارے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں اور ہمارے درمیان نفرت کی فضا قائم کرنے کی کوشش میں ہے، ہمارے درمیان نفرت کی فضا قائم کرنے کی کوشش میں وہ دن رات اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں پر ہمیں نظر کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ پھر ہمیں اس طرح کے لوگوں سے بچنے میں پھر ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، اور جب ہم اس طرح کے لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے اور اسی طرح کے لوگوں کو خلاف بولیں گے تو پھر کبھی بھی ہمیں ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور ہمیں اسی طرح کی واقعات سے ہمیں پھر محفوظ رہیں گے۔ معزز سامعین، طالب دعا محمد ندیم کو اپنے ساتھ دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔